آگے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک سند نہیں ہے. وہ کہتے ہیں مجھے یوں سمجھ آ رہا ہے، میں یہ کہتا ہوں سمجھ جائیں یہی وہ لوگ ہیں جن سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ہمیں بچانا چاہتے ہیں کہ یہ بدبخت خود بھی گمراہ ہیں اور ہمیں بھی گمراہ کریں گے. بعض تو کہتے ہیں کہ نہیں حدیث کی ضرورت ہی نہیں ہے، بس اللہ کا قرآن ہی ہمیں کافی ہے. اس کا مطلب ہے کہ پوری حضور کی زندگی کو انہوں نے ٹھکرا دیا. بتاؤ یہ کیسے ہدایت پر ہو سکتے ہیں؟ اور بعض کیا کہتے ہیں کہ نہیں جی وہ دیکھنا چاہیے، وہ زمانہ اور تھا اب زمانہ اور ہے. بھائی وہ کیسے؟ اب آپ اس کی مثال سمجھیں. سر سید احمد خان کا نام آپ نے سنا ہوا ہے، اب تو اس کا نوٹ پر تصویر بھی بنی ہے، پتہ نہیں کون سا کارنامہ انجام دیا ہے جس کی وجہ سے پاکستان کے نوٹ پر اس کی تصویر ہے. حیرت کی بات ہے. اب وہ ہم حج عمرے پر جاتے ہیں، احرام پہنتے ہیں بغیر سیدھی چادریں، اور جوتا بھی ایسا پہنتے ہیں جس میں ہڈی ظاہر ہو جائے. اب وہ یہ لکھتا ہے کہ جی نہیں وہ ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں کپڑے ہوتے نہیں تھے، غربت تھی اور ایسی جدت نہیں تھی، تو مجبوراً انہوں نے وہ بغیر سیدھی چادریں پہن لی اور حضور علیہ السلام نے ان کی محبت میں پہن لی. باقی کوئی ضروری نہیں ہے آپ ان کپڑوں میں بھی احرام پہن کر عمرہ کر لیں، تو مسئلہ نہیں ہے. بھائی کیوں؟ کہ جی وہ اس لیے کہ زمانہ کپڑوں کا تھا ہی نہیں. اس زمانے میں کون سی جو ہے وہ کپڑوں کی فیکٹریاں ہوا کرتی تھی. اب سمجھ رہے ہیں آپ کہ جو اس دائرے سے نکل جاتا ہے، اپنی عقل لڑاتا ہے، یہی وہ لوگ ہیں جن سے امام بخاری ہمیں ڈرا رہے ہیں کہ ان سے بچ کر رہنا ہے. کبھی وہ اس نام سے آئیں گے کہ جی داڑھی تو عرب کا کلچر تھا، سب رکھتے تھے، ابو جہل کی بھی داڑھی تھی اور فلاں کی بھی تھی، تو حضور نے بھی رکھ لی، کلچر تھا نا. تو کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ بھی داڑھی رکھیں، یہ کوئی ایسا تو نہیں ہے کہ داڑھی رکھی جائے، چونکہ عرب کا کلچر تھا. اب بات کہاں سے کر رہا ہے؟ دماغ سے. اب سند ہم تک جو پہنچی ہے کہ کفت اللحیہ، صحابہ فرماتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی گھنی تھی، تب الصدر، سینے کو بھر دیتی تھی. اور ادھر بندہ کہ نہیں جی ہوتا ہے میں سارے رکھتے سی، سرکار بھی رکھ لی تھا، کوئی ضروری تھا کوئی نہیں. سمجھ جائیں گے وہ ٹھیلے والا برگر ہے جس کا اعتبار نہیں ہے. ہم تو سند والی بات کو مانیں گے جو صحابہ سے ہم تک الحمدللہ راسخ لوگوں کے ذریعے اللہ پاک نے پہنچائی ہے. ایسے لوگوں کے پیچھے نہیں لگنا ہے. علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے پاکستان میں ختم نبوت کے لیے، تو واپس جا رہے تھے تو پیر بہر علی شاہ رحمہ اللہ وہ تشریف لے آئے. کہنے لگے شاہ جی آپ ذرا ہمارے خانقاہ سے ہوتے جائیے. ہم چلے گئے، کچھ بات ہوئی تو وہاں ایک بڑی عجیب انہوں نے بات کی علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ سے. کہنے لگے حضرت ایک بات تو بتائیں، آپ کہتے ہیں کہ رواج پر عمل کرنا جائز نہیں ہے، جبکہ رواج پر عمل تو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیا ہے. وہ کیسے؟ حدیث میں آتا ہے کہ کسرا نے 2 بندے بھیجے تھے حضور علیہ السلام کو پکڑنے کے لیے، تو ان کی داڑیاں نہیں تھیں، مونچھیں تھیں. آپ علیہ السلام ان سے ناراض ہوئے اور فرمایا اگر قاصدوں کو قتل نہ کرنے کا رواج نہ ہوتا تو میں تمہیں قتل کروا دیتا. تو کہتے دیکھو حضور نے بھی رواج پہ عمل تو کیا ہے، ہم عمل کر لیں رواج پر تو آپ کہتے ہیں یہ بدعت ہے، اور حضور نے عمل کیا ہے تو اب آپ کیا کہیں گے؟ بہت مضبوط بات انہوں نے کی. تو علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے بہت ایسی بات، یقین کرے اس کی قیمت لگائی جائے تو اربوں بھی اس کی قیمت لگے تو وہ کم ہے. فرمانے لگے شاہ صاحب، پیر صاحب، جس رواج پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمل کر لے وہ رواج نہیں رہتا، وہ سنت بن جاتا ہے. سبحان اللہ. اس لیے یہ کہنا کہ یہ عرب کا کلچر تھا، داڑھی پگڑی لہٰذا یہ سنت نہیں، یہ وہ بات ہے جو بغیر سند والا انسان آپ کو بتائے گا. ہمیں تو سند سے جو بات پہنچے گی ہم آپ کو کبھی غلط گائیڈ نہیں کر سکتے ہیں. پھر کچھ ایسے بدبخت آئیں گے جو نعرہ لگائیں گے نہ میں وہابی نہ میں بابی میں مسلم علمی کتابی. کام کیا ہے کہ حضرت امیر معاویہ نے یہ کر دیا وہ کر دیا، عثمان غنی رضی اللہ عنہ انج کر دیتا اونج کر دیتا.
اس بندے کا پورا زور صحابہ کرام، خاص طور پر وہ صحابہ جو بنو امیہ سے تعلق رکھتے تھے، پوری زور ہوتا ہے کہ ان کی شان میں کسی طرح گھٹا دے۔ ایسی عجیب گستاخانہ زبان استعمال کرتا ہے۔ سند کیا ہے؟ اوپر حضور تک نہیں ہے، 3 واسطے 2 واسطوں کے بعد اس کی کہانی ختم ہے۔ یہ وہ ٹھیلے والا برگر ہے بھائی، اس سے بچ کر رہیے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ہمیں ایسے لوگوں سے بچانا چاہتے ہیں۔ ہم نے تو اپنے اساتذہ سے یہ سنا، کسی صحابی کی ادنا سی بدگمانی بھی ایمان کو سلب کرنے کا ذریعہ بن سکتی ہے، اور بد زبانی تو بدگمانی کے بعد کا ذریعہ ہے، اور بد زبانی کے بعد انسان پتہ نہیں کہاں سے کہاں چلا جاتا ہے۔ اس لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سند کے ساتھ ہمیں ان راسخ علماء کے ساتھ جوڑنا چاہتے ہیں کہ جنہوں نے نور بھی لیا ہے، الفاظ بھی لیے ہیں، معنی بھی لیا ہے۔ انشاءاللہ ان کے ساتھ جڑے رہیں گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوں گے۔ اب حضرت تشریف لے آئے ہیں، میرا وقت بھی پورا ہو گیا ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ اخیر میں جو حدیث لے کر آئے یہ بہت عجیب ہے، یعنی طلباء کے لیے بھی، آپ حضرات کے لیے بھی ایک نسخہ بتا رہے ہیں۔ وہ کیا کہ ہم لوگ بڑے مسائل کا شکار ہیں، مشکلات میں گھرے ہوئے ہیں۔ اب جو آدمی ڈوب رہا ہو اس کو سہارے کی ضرورت ہوتی ہے۔ یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں تھے، کیسے بچے؟ اللہ پاک نے فرمایا کہ فلولا انہ کان من المسبحین للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون، اگر وہاں وہ اللہ کی تسبیح نہ کرتے تو پھر قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں ہی رہتے۔ تو تسبیح نے ان کو اس مشقت سے بچایا جہاں سے بچنے کی امید نہیں تھی۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ نے ہمیں جاتے جاتے نسخہ دے کر جا رہے ہیں کہ دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 ایسے کلمات بتلائے ہیں جو اللہ پاک کو بڑے پسند ہیں، محبوب ہیں، اور زبان پر بہت حد کے کوئی زیادہ وزنی نہیں ہے کہ پڑھنے میں دشواری ہو، لیکن جب میزان میں تولے جائیں گے، وہ جو جہمیہ کہہ رہے تھے کہ اعمال کا وزن نہیں ہوگا، امام بخاری فرما رہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو فرما رہے ہیں کہ یہ کلمات بڑے وزنی ہوں گے۔ بھائی وزن ہوگا تو وزنی ہوں گے نا، ورنہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو فرمایا یہ وزنی ہوں گے قیامت والے دن۔ اب وہ کلمات کون سے ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، کہ اگر اس کو آپ اپنی زندگی کا معمول بنا لیں گے تو یہ اللہ کی تسبیح کے بول ہمیں ہر مصیبت مشقت سے انشاءاللہ نجات دے دیں گے۔ اور ویسے بھی حدیث میں آتا ہے یہ فرشتوں کی تسبیح ہے سبحان اللہ و بحمدہ، اللہ پاک اس کی برکت سے پوری مخلوق کو رزق عطا فرماتے ہیں۔ تو آپ حضرات اس کی نیت کر لیجئے۔ اب 2-3 مرتبہ ان کلمات کو پڑھ لیں، اس کے بعد انشاءاللہ حضرت کا بیان ہوگا۔ پڑھیے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔